اچھا جی، السلام علیکم. میرے خیال میں عجیب و غریب قسم کے ٹائم پہ میں لائیو کر رہا ہوں، لیکن کوشچن ایک ایسا تھا کہ جو نا ریپیٹیڈلی میرے سے کوئی 20-25 بار پوچھا جا چکا ہے مختلف طریقوں سے. میں نے کہا میں اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر دیتا ہوں 5-10 منٹ کی. تو اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو ذرا کائنڈلی بتا دیں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. چلیں جی، گڈ ہو گیا. حیدر تھینک یو. اچھا، اب میرے سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ پی پی سی کمپین کے حوالے سے یہ کوشچن ہے، اور پی پی سی آٹو اور مینول کمپین کے حوالے سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک کی ورڈ جو ہے، اب جب ہم آٹو کیمپین چلاتے ہیں، یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پی پی سی کیمپین شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا چاہیے نا، وہ ہمیشہ آٹو کو ٹرن آن کرنا چاہیے، اپنی آٹو کیمپین کو. اگر آپ اپنی آٹو کیمپین کو آن کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ڈسکوری کے لیے کہ کون سے کی ورڈز پہ آپ کی لسٹ جو آپٹیمائز ہوئی ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے، وہ سرچ ٹرمز یا وہ کی ورڈز آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ پھر ان کو اٹھا کے لے جائیں ایک مینول کیمپین میں اور ان پہ اگریسولی بڈ کریں اور اس سے کنورژنز لیں، اور اپنا جو ہے بجٹ وہ پراپر وے میں یوٹیلائز کریں صرف ان کی ورڈز کے اوپر جہاں پہ وہ کنورٹ ہوتا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جی کچھ لوگ جب کیمپین آٹو آن کر دیتے ہیں اس میں ان کو ریپیٹیو سیلز آ رہی ہوتی ہیں ایک سرچ ٹرم یا کی ورڈ کے اوپر، بڑی اچھی سیلز آ رہی ہوتی ہیں، بڑی اچھی ایک کاز ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ایز پر جو کہ پروسیس ہے وہ آٹو میں سے اس کو نیگیٹو ایگزیکٹ کر دیتے ہیں اور ایک نئی انڈیویجول مینول کیمپین میں اس کو ڈالتے ہیں سرچ ٹرم کو یا ان سرچ ٹرمس کو، اور ان پہ اگریسولی بڈ کرتے ہیں، بڈ بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان سے جتنی زیادہ کنورژن اس کی ٹرم سے کی ورڈ سے سرچ ٹرم سے لی جا سکتی ہیں وہ لیں. اب لیکن ہوتا کیا فینومینا یہ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ فینومینا ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ آٹو سے نکال کے، آٹو میں تو بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ کی ورڈ یا وہ سرچ ٹرم، لیکن جب اسے آٹو سے نکال کے وہ لے کے جاتے ہیں مینول ایگزیکٹ کیمپین کے اندر، اور وہاں پہ جا کے اس کو اگریسولی بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کنورژن ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا بیڈ پرفارمنگ کی ورڈ کے طور پہ سامنے آتا ہے. بجٹ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کلکس پڑ رہی ہوتی ہیں، کنورژنس نہیں ہو رہی ہوتی. اب وہ لوگ میرے سے کوشچن یہ کرتے ہیں کہ جی جب وہ آٹو میں تھا تو بڑا شاندار رزلٹ دے رہا تھا، اب جب اس کو اٹھا کے ہم مینول ایگزیکٹ کیمپین میں لے گئے ہیں تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا سارے کا سارے کا، اور اب وہ جو ہے نا بجٹ روز میرا اڑا رہا ہے اور بچتا مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور کنورژنس بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا اس کوشچن کو جو ہے وہ میں ونس فار آل جو ہے ایک شارٹ ویڈیو کے اندر ایڈریس کر دوں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا تدارک آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ انشور کریں کہ جو آٹو کیمپین ہے اس کے اندر جو کی ورڈ پرفارم کر رہا ہے وہ مینول ایگزیکٹ میں بھی پرفارم کرتا رہے. تو اس کا لے آؤٹ کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس وقت ایک آٹو کیمپین ہے کسی میرے کلائنٹ کی کھلی ہوئی ہے جس نے ایک آٹو بنائی ہوئی ہے اپنے کسی پروڈکٹ کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کلک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خیر یہ بات کا موضوع ہے کہ اس میں کیوں نہیں ہے. ابھی یہ میں نے اس لیے کھولی ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈاٹا نہیں تھا، تو چلو یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کانسیپٹ بیسیکلی وہ ایکسپلین کرنا تھا. اس کی سینکٹیٹی بھی باقی رہے، اس کی مجھے اب کیمپین ایسی ملی کہ جس کے اندر ایک جنیرک اس نے نام رکھا ہوا ہے اور اسی سے وہ ہے، تو میں نے کہا چلو اس کی بھی سینکٹیٹی بھی بچی رہے گی کلائنٹ کی، اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی. اچھا، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ آٹو کرتے ہیں تو اس کے 4 ٹارگیٹنگ گروپس ہوتے ہیں آٹومیٹک کے. ایک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ کلوز میچ ہوتا ہے، ایک لوز میچ ہوتا ہے، ایک کمپلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک سبسٹیوٹس ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر آپ اگر آپ ہوور کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کی ڈیفینیشنس کیا ہیں، یہ کلوز میچ کیا ہوتے ہیں، یا لوز میچ کیا ہوتے ہیں، یا کمپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، یا سبسٹیوٹس کیا ہوتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانا کی نا میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ایکسیس اس کو حاصل ہوتی ہے یا ہو جائے گی اگر نہیں ہے. یا میں اس کو اپنی ٹیم سے کہوں گا اسکرین شاٹس اس کے ڈال دیں ان کی ڈیفینیشنس کے، تاکہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے اگر جن کے پاس ایکسیس نہیں بھی ہے تو. اچھا، اب اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں جو ہمارا کوشچن تھا کہ جی جب ایک آٹو میں اچھا پرفارم کر رہا تھا کی ورڈ، تو وہ مینول ایگزیکٹ میں گیا تو اچھا پرفارم کیوں نہیں کر رہا.
تو اس کی جو سب سے پہلی جو ریزن ہے یا سب سے پہلا جو چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آٹومیٹک کیمپین ہوتی ہے نا، یہ ان 4 ٹارگیٹنگ گروپس کے اندر بیسیکلی آپ چیزوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کلوز میچ آپ سے بالکل جو کمپلیمنٹری سوری جو آپ کے کمپیٹرز کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں آپ کی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے لحاظ سے، ان کی جو ٹارگیٹنگ آٹو کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کلوز میچ کے تھرو کر رہا ہوتا ہے. اور جو اس سے کوئی ملتے جلتے یا کنٹیکسچوئل جن کا وہ ہوتا ہے، جیسے اگر آپ چاک بیچ رہے ہیں تو چاک بورڈ جو ہے وہ یہ لوز میچ میں آ جائے گا. پھر کمپلیمنٹس ہیں کچھ ایسے کمپلیمنٹری ہیں جیسے کہ ڈسٹرز ہو گئے، جو چاک بورڈ کو صاف کرنے کے لیے ڈسٹرز ہوتے ہیں وہ کمپلیمنٹس میں آ جاتے ہیں. اور سبسٹیوٹس میں پھر آپ کے مارکرز آ جائیں گے، جو بورڈ پہ رائٹنگ کے مارکرز آتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہیں بیسک کانسیپٹس کے کلوز میچ، لوز میچ اور کمپلیمنٹس اور سبسٹیوٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو بیسک مسٹیک ہوتی ہے جب ہم آٹو سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سارے گروپس کو ایک ہی کیمپین کے اندر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی تو یہ بیسک مسٹیک ہے. وہ بیسک مسٹیک کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ ان چاروں کو اکٹھے آن کر دیں گے تو بے شک آپ کو یہاں پتہ لگ رہا ہو کہ جی کلوز میچ میں اتنے آپ کی کلکس پڑ رہی ہیں اور اتنی کنورژنز ہو رہی ہیں، لوز میچ میں اتنی ہو رہی ہیں اتنی ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی اسپیسیفک کی ورڈ اگر آپ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو مینول میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا پرفارم کرتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن یہ آٹومیٹک کیمپین نہیں دے رہی ہوتی کہ وہ ٹارگٹ جب آٹو میں چل رہا تھا تو اس کو کہاں پہ سب سے زیادہ کلکس پڑ رہی تھی. یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ریزلٹس کے اندر. اگر آپ اس کی سرچ ٹرانز میں چلے جائیں اور سرچ ٹرانز میں جا کے دیکھیں تو اس کا تو خیر کیونکہ ڈیٹا نہیں ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر ڈیٹا ہو تو اس کے اندر آپ کو بیسیکلی کہیں بھی نا وہ یہ جو ٹارگیٹنگ گروپس ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی وہاں پہ کہ کس گروپ میں ہوتے ہوئے اس کو کلوز میچ ہوتے ہوئے اس کو کلک پڑا ہے یا کنورژن ہوئی ہے، یا لوز میچ میں ہوتے ہوئے اس کو پڑی ہے، یا کس طرح سے ہے. تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جب کبھی بھی آپ آٹو کیمپین اپنی بنائیں تو 4 آٹو کیمپین ایک پروڈکٹ کی بنائیں یا ایک گروپ آف پروڈکٹس کی بنائیں. 4 اول تو ہر پروڈکٹ کی علیحدہ آٹو کیمپین ہونی چاہیے اور اس کے 4 گروپس کی علیحدہ علیحدہ کیمپینز ہونی چاہیے. یعنی کہ کلوز میچ کی علیحدہ ہونی چاہیے آٹو، جس میں باقی تینوں یہ ٹرن آف ہو سکتے ہیں، آپ یہ ٹرن آف کر دیں اور باقی ایک آن رکھیں جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہو. تو پہلی چیز تو آپ یہ کریں کہ جب بھی آٹو آپ بنائیں، کسی بھی پروڈکٹ کی بنائیں، تو 4 گروپس کی 4 آٹو کیمپینز اس پروڈکٹ کی ہونی چاہیے. پروڈکٹس دیکھیں، کوئی کسی بھی سیلر کے لیے کیمپین سیٹ اپ کرنے پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ 10,000 کیمپینز بھی بنا سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ یو نو ہاؤ ٹو مینیج اٹ. تو اس لیے اگر آپ 50 پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں تو آپ 4 کے حساب سے اگر آپ کو 200 کیمپینز بھی بنانی پڑتی ہیں، تو اگر آپ کو مینیج کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آپ وہ 200 کیمپینز بھی ان 50 پروڈکٹس کی چلا سکتے ہیں. یہ ہے بیسک پوائنٹ کہ آپ کو مینیج کرنی آنی چاہیے. وہ ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں جب لارج نمبر آف کیمپینز ہوتا ہے. آج جو کوشچن ہے ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. تو آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ ہر اس ٹارگیٹنگ گروپ کی علیحدہ آٹو کیمپین بنائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب کنورژن ہوگی، جو بھی کہیں اچھا پرفارم کر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اس پرٹیکولر گروپ کے اندر کلوز میچ کے اندر وہ پرفارم کر رہا ہے. اچھا، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی فرض کریں کہ وہ 3 باقی میں نہیں کر رہا ہے اور کلوز میچ کے اندر اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو اب آپ کا کوشچن نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی پلیسمنٹس کہاں کہاں ہو رہی ہیں. اب یہ تو آپ کا ہو گیا کہ جی وہ کس طرح کی پروڈکٹس کے اوپر پرفارم کرتا ہے. جب وہ شو ہوتا ہے وہ کلوز میچ کے اوپر پرفارم کرتا ہے زیادہ بہتر، یا لوز میچ کے اوپر کرتا ہے، یا کمپلیمنٹری پروڈکٹس کے اوپر، جیسے جو کہ وہ فریکوینٹلی بارٹ ٹوگیدر کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے ان پروڈکٹس کے اوپر اچھا پرفارم کرتا ہے، یا سبسٹیوٹس کے اوپر اچھا پرفارم کرتا ہے. یہ تو آپ کو یہاں سے سرٹن ہو گیا جب آپ نے 4 علیحدہ کرا دیا. اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ ٹاپ آف سرچ کے اوپر جب اپیئر ہوتا ہے تو وہ کنورژن دیتا ہے، یا وہ ریسٹ آف دا پیجز کے اوپر کرتا ہے، یا ڈیٹیل پیجز کے اوپر اپیئر ہوتا ہے تو وہاں بہتر کنورژن ہوتی ہے. اس کو پتہ لگانے کے لیے آپ کو، اگر آپ نے یہ صرف کلوز میچ کی ایک سنگل کمپین بنائی ہوگی اور اسی کے اندر اس کی کنورژن ہو رہی ہوگی، تو آپ جائیں گے اور اس کی پلیسمنٹ چیک کریں گے. تو جب جاتے ہیں تو اس کی پلیسمنٹس میں ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، یہ پلیسمنٹس ہیں.
اس میں ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ بہتر اس کو، یعنی اس کی امپریشنس کہاں بہتر پڑ رہے ہیں، کلکس کہاں بہتر پڑ رہی ہیں، کنورژن یا کلک تھرو ریٹ کہاں پہ ہے، اسپینڈ کتنا ہو رہا ہے، کاسٹ پر کلک کیا ہے، اور آرڈرز کتنے آ رہے ہیں. تو جب آپ ایک گروپ کو ایک وقت میں ٹارگٹ کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ایک اس گروپ کا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ کلوز میچ کے اوپر پرفارم کرے. اب آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے پلیسمنٹس کے اندر، اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ بہتر پرفارم، کنورژنس کہاں پہ آ رہی ہیں، ایک اور سب سے کم کہاں پہ ہے، اور وہ ٹاپ آف سرچ کے اوپر رزلٹ لے کے آ رہا ہے آپ کے لیے، یا پروڈکٹ پیجز کے اوپر لے کے آ رہا ہے، یا ریسٹ آف دا سرچ کے اوپر لے کے آ رہا ہے. تو جو بھی ان تینوں میں سے جہاں وہ پرفارم کر رہا ہو، جہاں نمبر آف آرڈر سب سے زیادہ ہوں اور ایک کاز آپ کے آئیڈیل ہو، اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے. کہ ٹاپ آف سرچ ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم ایک مثال، یا اس کیس کے اندر جہاں آپ کو امپریشنس پڑ رہے ہیں سامنے اسکرین پہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروڈکٹ پیجز کے اوپر اس کی امپریشن سب سے زیادہ ہے. تو آپ جب اٹھا کے اس کو، اس پروڈکٹ کو، سوری اس کی ورڈ کو اٹھا کے آپ لے کے جائیں گے مینول ایگزیکٹ کیمپین میں، تو آپ وہاں پہ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ جی صرف ایگزیکٹ جو کلوز میچ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کرتا ہے. اور بڈ بھی آپ کو پتہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بڈ سیٹ کی بھی ہوتی ہے، جو گروپ وائز آپ نے بڈ سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو بڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری بڈنگ وہاں پہ کیا چل رہی تھی پہلے. تو آپ وہاں جو بڈ چلا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں 15 سینٹس کی بڈ چل رہی ہے، یہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو جب مینول ایگزیکٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ بڈ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا مینول میں بیسیکلی اس کو جو آگے ایگریسولی کرنے کا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ہو سکتا ہے 30 سینٹس کر دیں کہ جی میں کیونکہ یہ کنورٹ ہو رہا تھا تو میں لے جاتا ہوں اس کو، اور جا کے اس کو اگریسولی اس کے اوپر اسپینڈ کرتا ہوں اور اس سے اور سیلز اٹھاتا ہوں. اچھا، اب جب آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں تو بڈ آپ کو پتہ ہو گئی، پلیسمنٹ آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ میں نے کس جگہ پہ اس کو پلیس کرا کے رزلٹ لینا ہے. یعنی کہ ٹاپ آف سرچ کے لیے میں نے بڈ کرنا ہے، یا میں نے پروڈکٹ پیجز کو کمپیٹیٹرز کے ٹارگٹ کرنا ہے، یا پھر ریسٹ آف دا سرچ کو کرنا ہے. جب یہ چیزیں جتنی جتنی آپ یہ چیزیں بریک ڈاؤن کر کے سرٹن کرتے جائیں گے، ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کرتے جائیں گے کہ کہاں پہ وہ کی ورڈ پرفارم کرتا ہے، کس پلیسمنٹ کے اوپر، کس بڈ کے اوپر، اور کس طرح کے پروڈکٹس کے اوپر، تو آپ کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں آپ کی مینول ایگزیکٹ کمپین میں جا کے اس کے رزلٹس کو بہتر دینے کے. اگر آپ یہ گڈمڈ سی ایک 4 ٹارگیٹنگ گروپس کی کمپین لگائیں گے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس جگہ پرفارم کر رہا ہے، اور آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کے اندر پلیسمنٹس کا علیحدہ ڈیٹا کہ کلوز میچ ہے یا کس طرح ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ہے. پلیسمنٹس کا ڈیٹا آپ کو جنیرک سب کا اکٹھا مل رہا ہوتا ہے، ان چاروں گروپس کا. یہ یہاں اس اسکرین کے اوپر یہ جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، آپ نالج ہی نہیں آپ کے پاس وہ ہوتا جو کہ ریکوائرڈ ہے اس کو سکسیزفل کرنے کے لیے مینول ایگزیکٹ کیمپین کے اندر. تو جب بھی آپ آئندہ اپنی آٹوز سیٹ کریں تو کائنڈلی ان 2-3 چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کل کو آپ نے جب وہ آٹو میں پرفارم کوئی بھی کی ورڈ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کر رہا ہوگا آٹو کے اندر، تو جب آپ اس کو لے کے جانا چاہیں گے مینول ایگزیکٹ میں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک گڈمڈ کی انفارمیشن کے ساتھ اس کو لے جا کے ہٹ اینڈ ٹرائل دوبارہ شروع کر دیں ڈسکوری کا اس کی یا انویسٹیگیشن کا، تو آپ ایگزیکٹ انفارمیشن اٹھا کے لے کے جانے کی پوزیشن میں ہوں کہ کس طرح کے پیج پہ یا کس جگہ پہ میں نے کس پلیسمنٹ کے اوپر جا کے بڈ کرنا ہے، یا کس بڈ لیول کے اوپر میں نے اس کو بڈ کرنا ہے، اور کس طرح کی پروڈکٹ کے اوپر اس کو بڈ کرنا ہے. جب آپ یہ چیزیں آپ کو پہلے سے نالج ہوگا تو آپ مینول ایگزیکٹ کیمپین میں جا کے ایگزیکٹلی اسی کو ٹارگٹ کریں گے. اور جب آپ ایگزیکٹلی اسی کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ برن نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا ڈسکوری کے اندر، اور آپ شروع سے رزلٹس لینا شروع کر دیں گے. یہ ابھی پچھلے دنوں میرے سے کئی لوگوں نے سوال کیا، آج بھی ایک کسی میرے گورے کلائنٹ نے سوال کیا، تو اس کو میں نے یہی جواب دیا کہ تمہارا جو طریقہ واردات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو طریقہ واردات جو ہے نا اس کو آپ کو دیکھیں، پی پی سی جو ہے نا یہ اسٹریٹجک گیم ہے. لوگ کہتے ہیں نا پی پی سی کام نہیں کرتا، پی پی سی بہترین کام کرتا ہے. اگر آپ کو اس کو چلانا آئے، اگر آپ کو اسٹریٹجی بنانی آئے، اگر آپ بیہائنڈ دا سین یا ان ڈیپتھ اس کو دیکھ سکیں، تو آپ کو جو ہے نا ہر چیز کو آپ کور کر سکتے ہیں اور اچھے پیسوں میں کور کر سکتے ہیں. تو کہنے کا سارا مقصد اس چھوٹے سیشن کا یہ ہے
کہ دیکھیں ایک چیز صرف جا کے دو چیزیں چینج ہوتی ہیں جب آپ ایک آٹو کیمپین سے کسی مینول کیمپین میں لے جاتے ہیں. تو وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک پلیسمنٹس اور ایک بیڈ. یہ دو چیزیں چینج ہوتی ہیں جب آٹو سے نکال کے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ان دو چیزوں کا اگر آپ کو جواب پتہ ہو کہ میں نے کس پلیسمنٹ پہ جا کے ہٹ کرنا ہے اور کتنی بڈ لیول کے اوپر ہٹ کرنا ہے, یہ اگر آپ کو ان دو بیسک چیزوں کا جواب اگر آپ کو پتہ ہے نا, تو آپ کی مینول کیمپین کبھی بھی پیسہ نہیں اڑائے گی اور وہ ہمیشہ کی ورڈ پرفارم کرتا رہے گا جب ایک بار آپ نے اس کو ڈسکور کر لیا ہوا اپنی آٹو کیمپین سے. تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. ایک دو کوشچن مجھے ایک کاز, یہ آفتاب یہ بہت بڑا, یہ اس کے لیے میں ساری زندگی اگر آپ کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں نا کہ جی ریڈیوس کرنی ہے کیسے ایک کاز, تو وہ شاید ساری زندگی لگ جائے گی. یہ تو چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کوشچنز دیکھیں, کوشچنز جو ہوتے ہیں نا, انڈیویجول کوشچنز جو ہوتے ہیں وہ 5-5 10-10 منٹ کا اگر سیشن ہونا تو وہ زیادہ مناسب ہے. یہ پی پی سی سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہوتے ہیں, یہ جو ایک آپ کا کوشچن ہے نا, اس کے اوپر ساری زندگی لگ جائے گی کہ جی ہاؤ ٹو ریڈیوز اے کاز. یہ اس میں تو کسی پروڈکٹ کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جنیرک رول ہے جی بس یہ ہمیشہ ہی اپلائی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے نا ایسا ہوتا ہے, بھلے وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سافٹ ویئر ہو, بھلے وہ مینول آپ مینجمنٹ کر رہے ہوں پی پی سی کی, یہ کوئی بھی اگر آپ کو کہے گا نا کہ جی ایک رول آف تھم لگ جاتا ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر, تو وہ غلط ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بالکل ہمیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں پی پی سی کی. کچھ ڈے پارٹنگ کے اوپر کام کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی. بہت ساری اس کے اندر بھی عرفان اسٹریٹجیز, بڑی قسم کی اسٹریٹجیز ہیں. اچھا, امپریشن ہائی ہیں اور کنورژن نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ آپ غلط جگہ پہ آپ کا ایڈ شو ہو رہا ہے. ان بندوں کے لیے وہ ہے ہی نہیں. وہ لوگوں کا امپریشن جا رہا ہے سمی, اور وہ کلک بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سے ریلیٹڈ چیز نہیں. یا تو آپ کی کاپی میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہے, یا وہ پروڈکٹ آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا, یا پرائز سیٹسفائی نہیں کر رہی. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. بالکل ابو بکر, آٹو مینول بالکل ساتھ چلا سکتے ہیں آپ, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹریٹجائز پہلے کریں گے آپ نے کرنا کیا. دیکھیں پی پی سی صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اسٹریٹجی. بس سادہ سی بات یہ, جو گوگل ایڈس چلاتے ہیں نا لوگ, کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو آپ کریں تو وہ جو اچھے جو ایڈورٹائزرز ہیں, جو پی پی سی ایڈورٹائزرز ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ کے پاس نا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے, پروڈکٹ کے لحاظ سے ویری کرتی ہے. اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے اور آپ اس اسٹریٹجی کو صحیح طرح کیری آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ چیمپئن ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں, آپ میری طرح بس ٹیسٹنگ کے اوپر وہ کر رہے ہیں, ایک اور 200% 300% جاتی رہے گی. میں بھی شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا. اب وہ کیا کیا, میں گروپس کے اوپر جو نالج شیئر ہوتا تھا وہ اس وقت ہیٹ اینڈ ٹرائل کرتا تھا. آخر میں نے اس کا سلوشن یہ ڈھونڈا کہ بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, until and unless I go with somebody who is qualified for this. تو میرا ایک کلائنٹ تھا, وہ میں پہلے اپنی وال کے اوپر کہیں ذکر کر چکا ہوں. تو وہ ایک ڈیجیٹل کمپنی, ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میری کلائنٹ تھی. ان کو کچھ ایف بی کا کوئی ان کے کلائنٹس تھے, ان کا کوئی کام تھا جو انہوں نے میرے سے کرانا تھا. تو وہ جب میرے پاس آئے کرانے کے لیے تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ سے پیسے, انہوں نے کہا جی کیا پیسے آپ کے ہوں گے. میں نے کہا جی پیسے پوسے کوئی نہیں ہوں گے آپ کے پاس, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس پی پی سی کا بندہ ہے. اس نے کہا جی بالکل ہمارے پاس اکاؤنٹ مینیجر ہے. میں نے کہا جی جتنے گھنٹے میں کام کروں گا اس کے 1/3 گھنٹے جو ہے نا وہ مجھے آپ اپنے پی پی سی ایڈ مینیجر کے ساتھ دیں گے. بس میری یہ ریکوائرمنٹ, میں نے پیسے نہیں لینے کوئی. اور میں نے اس طرح اس سے پی پی سی سیکھا. 2-3 مہینے میں نے اس کا سر کھایا اور ذلیل و خوار ہوا. دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ بھی ہیں, بہت سارا لرننگ مٹیریل بھی پی پی سی پہ موجود ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ایک کوئی اسکلڈ آدمی آپ کو گائیڈ نہ کر رہا ہو کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر, تو آپ وہ رزلٹس اچیو نہیں کر پاتے. رائٹنگ مٹیریل دیکھیں ہمارے گروپ کے اندر بھی چیزوں کا کم نہیں ہے, بہت سارا وہ ہے, لیکن جب آپ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ نالج ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو وہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بڈ ہینڈلنگ اسٹریٹجی شان, یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کیا, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. آپ اس کو رینک کرنا چاہ رہے ہیں تو اگریسو ہوگی آبویسلی. آپ اگر ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں صرف تو کچھ اور ہوگی. آپ اسکیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ اور ہوگی. یہ ان کے اوپر آبجیکٹیوز ہیں. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اب پی بی سی کی جو پراپر پوڈ کاسٹ کریں گے تو اس میں وہ اسٹرکچرڈ ہوگی انشاءاللہ. اور
اس کو میں کوشش کروں گا کہ ون بائی ون ہر چیز کو ایکسپلین کروں، اور اسٹریٹجیز کو بھی ساری، اور بڈ پلیسمنٹس کو بھی، اور ہر چیز کو بھی. یہ باربیکیو گلو آپ کر لیں طارق، یا باربیکیو گلوز کر لیں، یہ دونوں ایک ہی میں کور ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایس کا جو ای ایس اور ایس کا جو ڈفرینسیشن ہے، یہ A9 نہیں کرتا بڈنگ کے اندر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ابھی تو بہت ٹیبز کھلے ہوتے ہیں. میری ایک عادت ہے، میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں. آ، اور جو چیز میں کھول کے رکھ لیتا ہوں، وہ کہیں درمیان میں کسی کی کال آ جاتی ہے، کوئی میسج کر دیتا ہے، پھر وہ کہیں کھلا رہ جاتا ہے، انٹی انلیس کہ میں دوبارہ مجھے ٹائم ملے میں اس کو پڑھ سکوں. تو یہ ہے چیزیں. جی بالکل. جب بلال یو کے بہت چیپ ہے، سپر چیپ ہے، ڈرٹ چیپ ہے یو کے. یو کے میں تو پی پی سی کے اوپر آپ ایک سے ایک بہترین پروڈکٹ جو ہے نا، کمپیٹیٹیو ہی کیوں نہ ہو، بڑے سستے میں آپ رینک کر لیتے ہیں. یو ایس از ویری ٹف. میرے پاس یہ تھنک پیڈ ہے بیسیکلی. میں وہ ایپل والا بندہ نہیں ہوں. تھنک پیڈ ہم ہیں وہ ٹف، رف اینڈ ٹف قسم کے. تو ہمیں کھوتے کمپیوٹر چاہیے ہوتے ہیں بیسیکلی. واصف آنیسٹلی اسپیکنگ، میرے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جب تک مجھے پروڈکٹ کا پتہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتا. اور جو میں بتاؤں گا وہ جنرل نالج ہوگا، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو کوشش یہ کریں کہ کانسیپٹس دیکھیں. میں یہ ایک بات کہتا ہوں، اور گروپ پہ بھی میں کہتا ہوں، یہاں بھی آپ کے ساتھ آج وہی بات دہراؤں گا. دیکھیں، آپ کو اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. پھر آپ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو تھنک. وین یو آر ایبل ٹو تھنک، یو آر ایبل ٹو اسٹریٹجائز اینڈ اپلائی یور مائنڈ. اور اس کے لحاظ سے آپ اپنے سلوشنز نکالتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے. کوئی امیزون کے اندر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ رول آف تھمب ہے کہ ہر چیز ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، بس یہ آپ کو بتا دیا تو اس کا یہی طریقہ ہے. وہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ شپمنٹ پلان کیسے کریٹ ہوتا ہے، یہ وہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹرو ہو. لیکن باقی ہر چیز امیزون میں وہ ڈائیورسیفائڈ ہے، وہ کیس ٹو کیس بیسس ویری کرتی ہے، اور آپ کو اسی کے لحاظ سے چلنا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھائیں، جو آپ کا پہلا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ کلیئرٹی اراؤنڈ دا کانسیپٹس ہونی چاہیے. کہ کس طرح سے آپ نے کانسیپٹس کلیئر کرنا ہے. اگر یہ اب یہ پلیسمنٹس ہیں نا، یہ تو پلیسمنٹس کس کس طرح سے کام کرتی ہیں، ان کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس ایک پلیسمنٹ کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر اسٹڈی کریں یا کوشچنس کریں، جب تک کہ وہ کرسٹل کلیئر آپ کا کانسیپٹ نہیں ہو جاتا آپ کے مائنڈ میں. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا کہ جنیرک چیزیں بس میں نے ایک بتا دی یا کسی نے آپ کو بتائیں، آپ نے پڑھ لی کسی گروپ کے اوپر یا کسی کامنٹ میں یا کسی آرٹیکل کے اندر، آپ نے وہ اپلائی کرنی شروع کر دی، تو اس طرح بھائی آپ ساری تو پڑھ نہیں سکتے ایک ٹائم کے اندر، جتنی بھی اس کے اراؤنڈ ہو سکتی ہیں. اور سارے سورس بھی آپ کے نالج میں نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے نا وہ نقصان ہی کرتے رہیں گے، پیسہ ضائع ہوتا رہے گا. تو بہتر یہ کانسیپٹس کلیئر کریں. جب کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنا مائنڈ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. پھر اس کے لحاظ سے اسے کیسے کام کرانا ہے. اب جیسے گاڑی ہوتی ہے، اب گاڑی چلانا اگر جب آپ کو آ جائے تو آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ جب چلتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بارش میں کہاں بریک لگانی ہے اور نہیں لگانی، یا اے بی ایس کیسے پرفارم کرتا ہے، اینٹی بریکنگ سسٹم جو اینٹی لاکنگ بریکنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. یہ چیزیں پھر آپ کو آ جاتی ہیں. یا پہاڑی علاقوں میں کیسے چلانی. جب آپ کو گاڑی چلانی آ جائے، آپ کو اگر گاڑی نہ چلانی آئے، ایک مثال کی بات، آپ کو کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو کہ گیئر کہاں بدلنا ہوتا ہے یا کلچ کہاں دبانا ہوتا ہے، یا گاڑی جب اسکیڈ کر رہی ہوتی ہے تو اسٹیئرنگ اپوزٹ سائڈ پہ موڑنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو، اگر یہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے تو آپ کو گاڑی چلانی بھلے جتنی مرضی آ جائے، آپ پھر سچویشنس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو یہ سمجھیں کائنڈلی کہ کانسیپٹ فوکس ای او کا ایک ہی فوکس ہے، ایک ہی پرپز ہی ایک ہے صرف، اور وہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹس اراؤنڈ تھنگس کلیئر کر دے، اور آپ کو بیسک سٹارٹس کے لحاظ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے مائنڈ آپ کو جو ہے نا وہ مٹیریلس پرووائڈ کر دے. تھاٹ پرووکنگ پروسیس آپ کا جو ہے وہ اس میں آپ کو انٹیلیجنس کرا دے. اور جب ایک بار ہو جائے تو آپ آٹومیٹکلی خود ہی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا شروع کر دیں، بجائے کلوز مائنڈ کے کہ وہ جو بس جیسے پڑا تھا ویسے ہی ہے.
یا جیسے بتایا گیا تھا. ماجد کوئی وہ نہیں. آپ ایک یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا آپ ایک ٹاپک اٹھا لیں, وہ پلیسمنٹس, امیزون پی پی سی پلیسمنٹس لکھ کے سرچ کریں, جہاں سے آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے کلیکٹ کر لیں, گروپ سے ملتی ہے گروپ سے کر لیں, جہاں سے آپ کو دیکھیں ایک ٹائم کے اندر ایک کانسیپٹ کو ٹارگٹ کریں. یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ فوکسڈ رہیں. بھائی اس کی عرفان, آپ پہلے تو اس کی لسٹنگ یا آپٹیمائزیشن کی سچویشن چیک کریں. یہ پور امپریشنز اور ہائی کاز اس کے بیس پہ موسٹلی جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی لسٹنگ صحیح نہیں ہوتی. بالکل ایف بی ایم ہو یا جو بھی ہو, وہ بائی باکس کے اوپر بھی اس کو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یو ایس اے میں پی پی سی کی لانچ از ویری ٹیکنیکل, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. اس میں آپ کو پورے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو آپ نقصان کریں گے اپنا بھی, آپ کا کلائنٹ ہوگا تو اس کا بھی. تو پلیز 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 میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے کانسیپٹس کے اوپر کام کریں, بھلے وہ پی پی سی سے ریلیٹڈ ہوں, بھلے وہ رینکنگ سے ریلیٹڈ ہوں, بھلے وہ لسٹنگ آپٹیمائزیشن سے ریلیٹڈ ہوں. گنتی کی 4-5 چیزیں ہیں پورے امیزون میں یار. اگر آپ وہ 4-5 چیزوں کے اندر وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں کر سکتے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام. تو کائنڈلی جو ہے اپنا فوکس جو ہے وہ کانسیپٹس کے اوپر رکھیں. انچ بائی انچ, فیٹ بائی فیٹ آپ کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں رینکنگ جو ہے نا وہ ابھی اگر آپ سیزنل کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی سے اس کو اگریسو کرنا شروع کر دیں. آج کل اس کے اوپر بڈ نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ایک میں جنیرک آپ کو رول آف تھم بتا رہا ہوں. آج کل کے سیزن کے اندر اگر اس کا سیزن نہیں ہے تو ابھی سے اس کو اگریسو کرنا. اس کی بڈ بڑی کم ہوگی, اگریسو بھلے ہو, تو وہ رینک ہو جا کے ٹاپ پہ آ جائے گا آپ کا. جب ٹاپ 3 میں آپ آ جائیں گے تو آپ ویسے ہی سکون میں آ جائیں گے. زمان میں 20 مارچ سے لاک ڈاؤن پہ ہوں. میں تو اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں ملا کیونکہ میرے پیرنٹس ماشاء اللہ وہ 80+ کی ایج میں ہیں. تو وہ اس وجہ سے نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بچے بھی ہیں اور میرے والدین بھی ہیں, تو ہم ایک دوسرے سے نہیں مل رہے. سارے بھائیوں نے, 4 بھائی ہیں ہم لوگ, چاروں نے آئسولیشن کی ہوئی ہے, سیلف آئسولیشن. اور اس کی پرپز صرف ایک ہی ہے کہ فیملی کو سیکیور کیا جائے. بچے ہم سب کے چھوٹے ہیں. تو انشاءاللہ جب زندگی رہی تو جب یہ کووڈ ذرا بیک ڈاؤن کرتا ہے ضرور ملیں گے, سب سے ملیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں ملیں گے. ہمارا جو سارے لیکچرز موجود ہیں یہاں, ویڈیو صرف آپ کے گروپ کے اندر ایک آ رہا ہوتا ہے, ایک سائڈ کے اوپر لیفٹ پینل کے اوپر ویڈیوز, اس کو سلیکٹ کریں گے, سب ویڈیوز موجود ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, چلیں میرے خیال میں کلوز کرتے ہیں. یہ اصل میں اس سوال کا میں نے جواب دینا تھا اور میں نے سوچا کہ چلو کچھ کا اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا جو دیکھ لیں گے بعد میں سیشن. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی, اینڈ گڈ مارننگ ان لوگوں کے لیے جو ابھی اٹھیں, اور گڈ نائٹ جو اب سونے کی تیاری کر رہے ہیں میری طرح. تھینک یو. عطر صاحب میں کوئی کلائنٹس ابھی نہیں لے رہا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ پھر میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر ڈسکس کروں گا. یس بالکل آبویسلی. عمر, گوگل میں اگر آپ ٹاپ آؤس کوشچن, آپ یہ آنسر دا پبلک ابھی پچھلے دنوں کسی نے پوسٹ کیا تھا, اس کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو بیسیکلی نا دیکھیں میں آپ کو عمر ایک بات بتاتا ہوں, صرف آپ کی ورڈز کے اوپر فوکس نہ کریں. اگر آپ کانٹیکسچوئل میننگز جو کی ورڈز کے ہیں, جو جیسے آپ اسکینر لکھتے ہیں مثال کی بات, تو اب وہ اسکینر کس چیز کے لیے ہے. اسکینر دیکھیں, اسکینر از جنیرک. اگر اسکینر دیکھیں کمپیوٹر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ کیو آر کوڈ کی اسکیننگ کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آپ جب تک کانٹیکسچوئل میننگ نہیں لانے لیں گے اپنے پروڈکٹ کا یا کی ورڈ کا, وہ جو میں نے اسے کہا وائے والی جو بات کر رہا تھا میں اس دن پتہ نہیں کسی لیکچر کے اندر, جب تک آپ وائے اور ہاؤ کو کور نہیں کریں گے تو آپ کی لسٹ پوری طرح آپٹیمائز نہیں ہوگی کبھی بھی. وہ جو انٹینٹ میچ فریکوینسی ہے نا, وہ انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے کہ کنیکٹڈ جتنی بھی کانٹیکسچوئل میننگز جو ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو سکیں. نہیں, میرا واٹس ایپ گروپ تو انڈیویجول ہے, جو میرے ساتھ لوگ رابطے میں آتے ہیں, میرے ساتھ رابطے میں ہیں, تو ان کو وہ ہے میں نے اصل میں کوئی پبلک گروپ نہیں بنایا ہوا کسی بھی قسم کا. تو
بنائیں گے انشاءاللہ. یہ اصل میں یہ میں ان ساری یہ عرفان میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. دیکھیں جو اس گروپ یہ گروپ ہے نا آپ کے پاس فیس بک کا, اس پہ میں تقریباً ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں. جب میں کم از کم میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو میں اویلیبل ضرور ہوتا ہوں. تو یہی آپ کی دنیا ہے, میری تو یہی دنیا ہے. اگر میں نے کسی کو سکھانا ہے یا سیکھنا ہے تو میرے لیے تو یہی پلیٹ فارم ہے. یہ بہت کمبرسم ہو جاتا ہے, میں تو اس کو بلیو ہی نہیں کرتا. میں پتہ نہیں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں میں اپنا واٹس ایپ بھی چیک نہیں کرتا. تو یہ گروپ ہے آپ کے پاس, آپ سوال کریں میں جواب دوں گا, کوئی اور میرے سے قابل آدمی جواب دے گا یہاں پہ. اور آپ کو جواب چاہیے ہوتا ہے, مختلف پرسپیکٹیو چاہیے ہوتے ہیں, تو ایک سے زیادہ پرسپیکٹیو آ جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اسی گروپ پہ جو کرنا آپ نے کریں. دیکھیں یہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی پیسہ نہیں لگ رہا آپ کا, کوئی آپ کو کورس نہیں بیچ رہا, کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا. اپنی مرضی سے کوشچنس کریں, جتنے مرضی کوشچنس کریں, کوئی نہ کوئی ضرور جواب دے گا. اور فوکس جو ہے وہ کانسیپٹس کے اوپر رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک ہی ٹاپک پکڑ کے کام کرتے ہیں. کوئی بھی ٹاپک آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, تو گروپ کا وہ یوز کریں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی, تھینک یو فار جوائننگ. اللہ حافظ.